شاہین کی ٹیم کو لے کر جا رہے ہیں عمان آپ ایمرجنگ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے، کیا امیدیں ہیں اور اس ٹیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ شکریہ بہت بہت آپ کا انٹرویو لینے کا. بیسکلی یہ ٹیم جو ہے کافی ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں اور میں بڑی امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہم پریپریشن کر رہے ہیں اور یہ لڑکے ابھی ٹورنامنٹ بھی کھیل کے آ رہے ہیں، سارے پوٹینشیل پلیئر ہیں، انڈر 19 لیول پہ بھی کھیل چکے ہیں اور اپنی اسکل دکھا چکے ہیں. اور شاہین کے بھی ٹور کر چکے ہیں، اس میں ایک آدھے انٹرنیشنل پلیئر بھی ہیں جیسے حارث ہوا. اور بڑی امیدیں ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح پریپریشن کر رہے ہیں، جس طرح ٹیم کا ماحول ہے اور جس طرح یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاکستان میں متعارف کرائیں، پاکستان ٹیم میں جائیں، اور اس کے لیے میں کافی پر امید ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ٹورنامنٹ اچھے رزلٹ آئیں گے. بڑا وسیع تجربہ ہے عمر رشید صاحب آپ کا پاکستان کرکٹ کے ساتھ، پاکستان کرکٹ بورڈ میں کام کرنے کا، چاہے خواتین کرکٹ ٹیم ہو، چاہے جونیئر کرکٹ ٹیم ہو، چاہے سینئر کرکٹ ٹیم کا آپ کا ایکسپیرینس ہو. تو اس وقت اگر ہم پاکستان کرکٹ کی بات کریں تو پاکستان کرکٹ ایک ایسے فیز میں ہے کہ پاکستان کرکٹ کو ینگ بلڈ کی ضرورت ہے، اور ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ میں جو پلیئرز ہیں وہ یہاں سے سفر کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ کی سیڑھیوں پر قدم رکھ سکتے ہیں. تو آپ کھلاڑیوں کے ساتھ، جن پلیئرز کے ساتھ اس وقت کام کر رہے ہیں، ان کو ہم پاکستان کرکٹ کا فیوچر کہہ سکتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے ان پلیئرز کے بارے میں اور پاکستان کرکٹ کے ینگ ٹیلنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو انیشیٹو پی سی بی لے رہی ہے، خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی جو ہم نے چیمپئنس کپ کا ٹورنامنٹ کھیلا ہے، اس میں انہوں نے سینئر اور جونیئر کو دونوں مکس کر کے 150 ٹاپ کریم کے پلیئرز لیے اور وہ ٹورنامنٹ دیا، اور وہ ایسا انوائرمنٹ دیا جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے قریب ترین ہے. اور وہ جو ہے وہ اس ٹورنامنٹ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی آپ کو ایمرجنگ کے پلیئرز نظر آئے. انڈر 19 کے کافی پلیئرز تھے ایسے جو انہوں نے کھیلا اور انہوں نے پرفارم کیا اور اس شاہین کی ٹیم کے حصہ بھی بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ینگ بلڈ آ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو سینئر پلیئرز ہیں وہ کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ ینگ پلیئرز کھیلتے ہیں تو ایکسپیرینس ہوتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لرن کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہے. اور پاکستان میں کبھی بھی ٹیلنٹ کی کمی تو ہوئی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں کرکٹ ایسی ہے جیسے ایک سنگل اسپورٹس ہے، ہر بچہ کرکٹ کھیلنا جاتا ہے اور جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ کرکٹ کی طرف ہی آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہم جس طرح سے انوائرمنٹ دیں گے، اچھا پازیٹیو انوائرمنٹ دیں گے جو ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم دے رہے ہیں، اور مجھے پوری امید ہے جس طرح سپورٹ دے رہی ہے پی سی بی اور ہم کر رہے ہیں، کوچز بھی اور پلیئرز بھی رسپونڈ کر رہے ہیں، ہمارا رزلٹ آگے آئے گا. اچھا عمر صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گے. آپ نے چیمپئنس کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کی بات کی، جو ٹیم چیمپئن بنی شاداب خان کی قیادت میں، جس کے مینٹور ثقلان مشتاق صاحب تھے. آپ اس ٹیم کے ساتھ ایز اے کوچ کام کر رہے تھے، ہیڈ کوچ کی حیثیت سے کام کر رہے تھے. تو میں تھوڑا سا وہ ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پینتھرز کا ٹورنامنٹ اتنا اچھا سٹارٹ نہیں ہوا بٹ آپ نے فنش کیا چیمپئن بن کر. دیکھیں، وہ ایکچولی جب ہم نے یہ ڈرافٹنگ شروع کی تو ثقلان مشتاق نے مجھ سے کہا تھا کہ عمر بھائی آپ نے ٹرافی اور کے بارے میں سوچنا 2 سال تک بالکل نہیں سوچیے گا. آپ صرف کوشش کیجیے گا کہ ڈیولپمنٹ کے لیے سوچیں گے کہ ہمارا مین مقصد یہ ہے پاکستان کو پلیئر پروڈیوس کر کے دینا. تو جب میں ڈرافٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں کوشش بھی یہی کر رہا تھا کہ تمام ینگ لڑکے لوں تاکہ اس سے ایک ٹیم بنا سکوں اگلے 2 سالوں کے اندر وہ پاکستان میں جائے. اور پہلا میچ ہارنے کے بعد بڑے اچھی انٹرسٹنگ چیز ہوئی. جب ہم پہنچے ڈریسنگ روم میں تو ثقلان نے صرف ایک سوال کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ عمر صاحب، سب تمام لکھو تھے، میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کیا ہم یہ ٹورنامنٹ جیت سکتے ہیں؟ اس وقت سپورٹ اسٹاف اور پلیئرز سب حیران ہو گئے اور کسی کا کوئی ثواب نہیں تھا. تو گریجولی جس طرح سے پھر ہم نے رسپونڈ کیا، لوگوں نے اپنی رسپانسبلٹی دکھائی. جب ہم جیت گئے تو آخری اسپیچ میں پھر میں نے کہا کہ ثقلان، آپ نے جو سوال کیا تھا یہ اس کا رزلٹ ہے. دیکھیں، اگر آپ نیک نیت سے محنت کرتے ہیں، پیشن سے کھیلتے ہیں، فوکس ہو کے کھیلتے ہیں تو جو رزلٹ ہے، جو آپ ڈیزائر رزلٹ ہے نا، وہ آپ کا خود چل کے آتا ہے. کیونکہ اور وہ چیز جو ہے نا وہ صرف اس لیے ہماری ہوئی کہ ہمارے پاس ینگ ٹیلنٹڈ لڑکے تھے جو بڑے شوق سے کھیل رہے تھے اور اس کی وجہ سے ہم کو سکسیس مل گئی. بہت شکریہ آپ کا عمر رشید صاحب، تھینک یو ویری مچ. ہماری بیسٹ وشز آپ کے لیے ہیں کہ ایمرجنگ ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں آپ کی سربراہی میں پاکستان ایمرجنگ ٹیم جو ہے وہ عمان میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ٹیسٹ اوپنر عمران فرحت. عمران، خوش آمدید کہوں گا آپ کو. اور عمران، سیدھا سوال آپ سے میں کرتا ہوں کہ بطور بیٹنگ کوچ گراس روٹ لیول پر کام کر رہے ہیں، جن چیزوں نے آپ کے کریئر کو ہٹ کیا، جن چیزوں کا آپ کے کریئر میں یہ کہوں کہ آپ کو افسوس رہے گا، کوچنگ میں کھلاڑیوں کی اسکلز کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیز آپ کس طرح کھلاڑیوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو پریشر ہوتا ہے نا، یہ اسی پر آئے گا جو سسٹم میں ہوگا؟
بالکل ایسے ہی ہے. جو کرکٹ آپ کھیل آتے ہیں, جتنی مرضی کرکٹ کھیلیں ہیں, کم کھیلیں ہیں, زیادہ کھیلیں ہیں, وہ آپ کی ہسٹری ہو جاتی ہے. کیونکہ پروفیشن جو ہے وہ جب آپ کوئی اس کے بعد چوز کرتے ہیں کرکٹ چھوڑنے کے بعد, جیسے کوچنگ ہوگی, کامنٹری, اے وائی زیڈ جو بھی ہے, لیکن جب کوچنگ میں آتے ہیں اس کو ہم نے پریزنٹ میں رہنا ہوتا ہے, اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے, جو ٹاسک دیا جاتا ہے, جو ہائرنگ ہوتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے, ہم پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے, اس کو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے. اور ہماری کوشش یہی ہے, کیونکہ ابھی جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ 5 ٹیمیں بنی ہیں, 150 پلیئرز جو ہیں وہ اس کے اندر سلیکٹ ہوئے ہیں, ان کو جو ہے ہم لوگوں نے ماڈرن اویئرنیس دینی ہے, اور جو آج فیوچر میں جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنا ہے. اسی طرح ابھی جیسے ہم شاہین میں جا رہے ہیں, اسی طرح یہ ٹورنامنٹ بیس ہے, یہ ٹورنامنٹ کو کیسے ہم نے جیتنا ہے, کیسے پروفیشنلزم بنانا ہے, اچھے پلیئر کیسے ڈیولپ کرنے ہیں, بیک اپ پاکستان ٹیم کو جو ریکوائرڈ ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اسی ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے جو ہے یہ کوچنگ سٹاف جو ہے اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کی پرفارمنس کو انہانس کرنا اور فیوچر ڈیولپ کرنا. میں ایک بار پھر اپنے سوال کو ریفریم کرتا ہوں جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کرکٹ میں آپ چند ان کھلاڑیوں میں شامل ہیں جس کو کہتے ہیں کہ جناب گفتگو میں بھی بڑا اگریسو ہے, جب کھیلتا تھا تب بھی بڑا اگریسو تھا. تو جاننا آپ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کا آپ نے اپنے کریئر میں سامنا کیا, اب یہ جو نوجوان لڑکے آ رہے ہیں, قائد اعظم نے کہا تھا کہ جناب کسی چیز کو حاصل کر لینا اتنا بڑا کام نہیں ہے, اس چیز کو برقرار رکھنا, اس چیز کو اپنے پاس رکھنا یہ زیادہ مشکل کام ہے. تو ایک بیٹسمین کی حیثیت سے تو اگر ہم بات کریں تو کرکٹ ہمیشہ سے ہی بڑا ڈیفیکلٹ کھیل رہا ہے. کہتے ہیں بیٹسمین کے پاس 1 گیند ہوتی ہے, بالر کے پاس 6 گیندیں ہوتی ہیں. تو بطور بیٹنگ کوچ آپ ان نوجوان لڑکوں کو کس طرح بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں؟ ایک دن آپ T20 کرکٹ کھیل رہے ہیں, ایک دن 50 اوور کی کرکٹ کھیل رہے ہیں, ایک دن 4 ڈے کرکٹ میں جا رہے ہیں, تو اس کے حساب سے آپ کیسے تیار کر رہے ہیں ان کو؟ بالکل اسی حساب سے تیار کر رہے ہیں, کیونکہ T20 کرکٹ اور بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے. تو ہم نے ابھی جو اسیسمنٹ کی تھی 1 ڈے کرکٹ میں, اس میں جو زیادہ کنزیومنگ ڈاٹ بال کی تھی, اسٹرائک روٹیشن کی تھی, اس کے اوپر کام زیادہ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ. کیونکہ پلیئرز جو ہے اب تینوں طرح کی کرکٹ کھیل رہا ہے. اسپیشلسٹ جو ہیں وہ T20 کے, 1 ڈے کے, اور ٹیسٹ کرکٹ بھی وہ لوگ کھیل رہے ہیں. سو جو بیٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے اس میں ہمیں بہت اسمارٹ ہونا پڑے گا. جو اویئرنیس ہے, جو لاس پارٹ چل رہا ہے ادھر جو ڈاٹ بال کا, وہ بہت زیادہ ہے, جس کے اوپر ہم پورا کرکٹ بورڈ بھی ہے اور ہمیں ٹاسک جو ملا ہوا ہے یا بھی وہ بھی یہی ہے کہ ان کو ماڈریٹ کرنا ہے, اور تاکہ یہ ہر طرح کی کرکٹ کھیل سکیں. اسپیشلی جو فیوچر ہے, فیوچر کے اوپر بھی اسی لیے ہم یہی کام کر رہے ہیں. اور یہ کرکٹ ہے, ایک آرٹ ہے, اس میں ٹیکٹس بھی ساتھ ساتھ چاہیے ہوتے ہیں. ٹیکنیکل ایک اپنی طرف ہے, جو ٹیکٹس ہے ہماری نیچر ہے پاکستان کی. ہم لوگ بہت زیادہ اپنے نیچرل ٹیلنٹ بہت زیادہ پاکستان نے انٹروڈیوس کروایا ہے. ہسٹری میں بھی ایسے پلیئرز آئے ہیں, وہی ہمارا کلچر ہے, وہی ہماری نیچر ہے. تو اس کو ہم نے برقرار رکھنے کے لیے ان کو یاد کرانا ہے اور وہ چیزوں پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایز اے بیٹنگ نا, یو ہیو ٹو بی ویری آرٹسٹک. مطلب آپ کو ہر طرح کی کرکٹ, اب ایک جگہ پہ کھڑے رہ کے کرکٹ کھیلنے والی نہیں رہی ہے. ابھی آپ نے ٹیسٹ کرکٹ بھی دیکھی ہے, ابھی میچ دیکھا ہے, ایک قسم کا آلموسٹ رن بال ہی میچ ہو رہا تھا. تو اسی طرح کی کرکٹ جو ہے اب ہمارے پلیئرز میں یہاں پہ ہم نے لے کے آنی ہے, اور وہی چیزیں سکھانی ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو ٹاسک ہے اور یہ جو چیزیں ہیں, جو چیزیں ہم لوگوں نے فیس کی ہیں پاسٹ میں, اور جو کچھ ہو گیا, اٹس ڈن. ناؤ وی ہیو ٹو امپروو آور سیلف. ہم نے سسٹم کو بھی اور اپنے آپ کو بھی امپروو کرنا ہے. اور وہ ایسے ہی ہوگا کہ جتنی بھی کوچنگ سٹاف ہے ہمارا, وہ پورے سسٹم کا, وہ ایک ہی بینچ پہ کام کرے, ایک ہی پاتھ وے پہ کام کرے, ایک ہی جو ان کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے اس کے اوپر سارے کوچز ایک پیج پہ کام کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کو نظر آئے گا. ہونا تو ہے, اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں کرکٹ میں, پوری دنیا میں آئے ہیں, اور وہ اسی طرح ہی کم بیک کرتی ہیں. یہ تو ہسٹری ہے. آسٹریلیا جیسی ٹیم بھی فال کرتی رہی, انڈیا جیسی ٹیم بھی فال کرتی رہی ہے. سو کچھ ایئرز آتے ہیں کیریئرز میں جس میں سسٹم بھی جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن جاتا ہے, اسٹرکچرز خراب ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ان کو ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ یہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ بہت بڑے بڑے سٹارز ہمارے گزرے ہیں ہسٹری میں, اور انہی سے ہی اب ہیلپ لی جا رہی ہے. وہی سسٹم میں اب دوبارہ آئے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. اور پلیئر کی بھی سپورٹ چاہیے. ریلیشنز جو پلیئر اور کوچ کا ہے وہ برقرار رہنا بہت ضروری ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر وہ ان کا کمبینیشن بن گیا, ان کی فلاسفی اگر اکٹھی ہو گئی کوچنگ کی اور پلیئرس کے ریلیشنز کی, تو میرا خیال ہے پاکستان میں جتنا ٹیلنٹ ہے ہم 3 ٹیمیں ایک ٹائم پہ بنا سکتے ہیں. میرا یہ بلیو ہے, اور یہ نظر بھی آئے گا انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں.